السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خبر آئی ہے کہ ایک والد اور ایک بیٹا اسلام آباد کے اندر گٹر کے اندر گر کے ان کی وفات ہو گئی ہے، وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ خبر جب میں نے سنی تو ایک واقعہ وہ آج ہی میں نے پڑھا تھا تو فوراً میرے ذہن کے اندر آ گیا، وہ واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اسکول ٹیچر نے ایک اسکول کی حالت لکھی ہے، اسکول کی حالت بیان کی ہے۔ وہ اسکول ٹیچر بیان کرتا ہے، کہتا ہے اپنے گاؤں کا واقعہ سناتا ہے کہ ان کے گاؤں کے اندر سرکاری اسکول میں 5ویں جماعت کا پرچہ ہو رہا تھا، اور سرکاری اسکول کے حالات بھی ساتھ میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 30 بچوں کی کلاس تھی جس میں سے 29 بچے حاضر تھے، ایک بچہ اس میں سے نہیں آیا تھا، اور وہ جو ایک بچہ تھا ان بچوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت بچہ تھا۔ کہتے ہیں جس کو دیکھ کے کوئٹہ کے پٹھان یاد آ جاتے ہیں، اس طرح کا ماشاءاللہ خوبصورت بچہ تھا۔ اب 5ویں جماعت کے بچے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں، اتنے زیادہ ہوش والے نہیں ہیں۔ اردو کا ان کا پرچہ تھا، اور وہ کلاس کی حالت وہ ٹیچر بیان کرتا ہے کہ جس کے اندر پرانی کرسیاں ہیں اور چھت سے اوپر سے سیمنٹ گر رہا ہے، اور بچے وہاں پہ بیٹھ کے پیپر دے رہے ہیں۔ اب 30 بچوں کی کلاس ہے، ایک بچہ نہیں آیا، اور وہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اب وہ اس کی وفات کیسے ہوئی اور سارا اس کا معاملہ کیا ہے؟ جب بچے وہ پیپر لکھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، ابھی پیپر ختم ہونے والا تھا، تو ٹیچر نے سوچا کہ بچوں کا پیپر تو دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ تو سارے بچے آخری سوال کر رہے تھے، اور وہ آخری سوال کیا تھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ آخری سوال یہ تھا۔ اب سارے بچے جو ہیں وہ اپنا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے انجینئر بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا، اور ہر کوئی اپنی رائے اس کے اندر پیش کر رہا ہے۔ ہر کوئی بچہ جس طرح سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بچہ جو کل پیپر میں موجود تھا اور آج وہ نہیں تھا، چھٹی پہ تھا، اور اس کی پکی پکی چھٹی ہو چکی تھی، وہ اللہ کے پاس جا چکا تھا، اس کا نام تھا اویس۔ اویس کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا عبداللہ، جو کہ اویس کا دوست تھا، اور وہ دونوں کلاس کے اندر بھی اکٹھے بیٹھتے تھے۔ جب ٹیچر نے اس اویس کے پیچھے والے بچے عبداللہ کا پیپر دیکھا تو عبداللہ سوال کا جواب لکھ رہا تھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو یہ ہے وہ جواب جو اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس جواب کو سن کے آپ کا دل ہل جائے گا اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس بچے نے جواب دیا، دیکھیں وہ 5ویں جماعت کا بچہ ہے اور اس کا ذہن دیکھیں، اس نے جواب لکھا، کہتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بڑا ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اگر میں بڑا ہو بھی گیا تو میں مستری بنوں گا، اور میں گٹر کے ڈھکن بناؤں گا، اور اتنے ڈھکن بناؤں گا کہ کوئی بھی گٹر ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر ڈھکن نہ رکھا ہو۔ اور اس جواب کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے دن اس کا جو دوست تھا اویس، جو اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، وہ بھی ایک گٹر کے اندر گر کے وفات پا چکا تھا۔ دیکھیں دنیا جو ہے اس نے ترقی کتنی کر لی ہے۔ یہ جو ابھی ہمارے ہاں خبریں آتی ہیں نا اس طرح کی کہ فلاں جو ہے وہ گٹر کے اندر گر کے مر گیا ہے، فلاں پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے، فلاں کو بجلی لگ گئی ہے۔ ہماری سچویشن، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ابھی انہی مسائل میں گرے ہوئے ہیں، اور یہ والے مسائل ہمارے حل نہیں ہو رہے۔ اگر آپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کتابیں دیکھیں تو وہاں پہ انگریزوں نے چند کہانیاں لکھی ہیں، اور وہ کہانیاں تقریباً 100 یا 150 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہیں، اور ان کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو ملک ہے 100 یا 150 سال پہلے کے ان کے مسائل سنیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر گلیاں جو ہیں وہ کچی ہیں، اور اس میں پانی کا اور سیوریج کا نظام بہتر نہیں ہے، یہاں پہ صفائی کا کوئی بہتر نظام نہیں ہے، کوئی اچھا نظام نہیں ہے۔ یہ 150 سال یا 100 سال پہلے کے مسائل تھے، اور ہمارے آج کے یعنی اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہمارے آج کے مسائل یہ ہیں کہ ہمارے گٹروں کے اوپر ڈھکن بھی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ اس کے اندر گر کے مر رہے ہیں۔ یقین جانیں جب کسی شہر کے اندر بارش ہوتی ہے نا، اور میں شہر میں سفر کر رہا ہوں خاص طور پہ موٹر سائیکل کے اوپر، تو میری جلدی ہمت نہیں پڑتی کہ میں ایسی سڑک پہ سفر کروں جہاں پہ پانی ہے۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گٹر ہے اس سڑک کے اوپر، اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر ڈھکن نہ ہو اور میں اس کے اندر۔ کافی سال پہلے کی بات ہے کہ ہم حفظ میں پڑھتے تھے، اور میرا ایک کزن تھا
وہ بھی ایک دن بارش ہوئی شہر کے اندر، تو ہم شہر میں جا رہے تھے کہیں، تو وہ ایسی سڑک سے گزرا جہاں پہ پانی کھڑا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک گٹر تھا، اس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا، وہ اس کے اندر گر گیا، اور دوستوں نے فوراً دیکھا اور اس کو پکڑ کے اوپر نکالا اور کھینچا، اور اس وجہ سے اس کی جان، آج وہ ہمارے اندر موجود نہ ہوتا۔ دیکھیں دنیا جو ہے وہ کتنی ترقی کر رہی ہے، دنیا کے مسائل کیا ہیں اور ہمارے مسائل کیا ہیں کہ ہمارے گٹروں کے اوپر ڈھکن نہیں ہے، ہمارا بجلی کا نظام بہتر نہیں ہے، تعلیم تو ہمارا بعد کا مسئلہ ہے، اکانومی تو ہمارا بعد کا مسئلہ ہے، ہمارے پہلے یہ والے مسئلے نہیں سیٹ ہو رہے، ہماری سڑکیں صحیح نہیں ہیں، ہم کیا ہم ایک ہی صورت میں ترقی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے یہ جو نوجوان ہیں جو سارا دن اپنا موبائل پہ ضائع کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز سیکھیں جو ڈیجیٹل ہو، ڈیجیٹل کام کریں اور اپنے اندر سکلز پیدا کریں۔ آج دنیا کے اندر جو لوگ ترقی کر رہے ہیں، آپ ان کو اگر دیکھیں تو وہ ڈیجیٹل کام کر کے ترقی کر رہے ہیں، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ جس موبائل پہ سارا دن ضائع کرتے ہیں، اگر وہاں پہ آپ کچھ سیکھ لیں، یوٹیوب سے فری کورس کر لیں، تو آپ یقین جانیں بہت اچھا کما سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس ملک کی حالت بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس ملک کی حالت بہتر ہو، تو آپ یہ چھوڑ دیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس ملک کو بہتر کریں گے، نہیں، ان سے کسی چیز کی امید نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ ہمارے ملک کے نوجوان اگر وہ کوئی سکل سیکھ کے کام کریں گے یا اس ملک سے باہر جا کے کام کریں گے، تو پھر ہی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور اس کی کوئی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔